سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب بھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی رزق عطا کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، دنیا کا یہ جو سارا نظام ہے، اللہ جل شانہ نے انسان کو یہاں اسباب کا پابند بنا رکھا ہے۔ ہر کام کے لیے اس نے سبب مقرر کر دیے ہیں۔ زندگی کے لیے یہاں پر کھانا ایک سبب ہے۔ کوئی انسان بغیر کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، یہ اس دنیا کا ضابطہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کھائے تب ہی زندہ رہے، مگر اس دنیا میں یہی ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، انسان ہیں۔ اس وقت وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، وہاں انہیں کدو اور ٹینڈے اور سبزی کھانے کی حاجت نہیں، وہاں انہیں روٹی کھانے کی، پانی پینے کی حاجت نہیں، ہے انسان۔ یہ دنیا جو ہے، یہاں پر اللہ نے اسباب کا پابند بنا رکھا ہے۔ ہر کام کا ایک سبب ہے۔ یہاں روزی رزق بھی سبب کے راستے آتا ہے۔ یہاں صحت کے لیے بھی اسباب ہیں، بیماری کے بھی سبب ہیں۔ بیماری بھی آتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہاں پر ترقی اور کامیابی کے لیے سبب ہے، زوال کا بھی سبب ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے اس دنیا میں اسباب سے پابند کر رکھا ہے، اس لیے اس دنیا کو عالم اسباب کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے، اسباب کے پابند ہے۔ یہاں کوئی کام سبب کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے جب بھی کوئی کام سبب کے بغیر ہو تو انسانی عقل وہاں رک جاتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ انسان کی عقل، اس کے اندر رکھا ہی یہی معاملہ گیا ہے کہ ایک کام کا سبب ہوگا تب ہی وہ کام ہوگا۔ یہ اسی لیے سوچتا ہے کہ میں اگر کچھ کروں گا تو ہی کھاؤں گا، میں کماؤں گا تو ہی کھاؤں گا، میں نے یہ کر لیا تھا اس لیے یہ ہو گیا ہے۔ یہ چونکہ سبب کے ساتھ، اقبال یہی کہتا ہے نا، اگرچہ تو زندانی اسباب ہے ولیکن قلب کو ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اقبال کہتا ہے تو زندانی اسباب ہے، اللہ نے تجھے اسباب میں قید کر رکھا ہے، اسباب کا پابند بنا رکھا ہے، لیکن اپنے دل کو ذرا آزاد چھوڑ۔
اس لیے کہ تو اسباب کا پابند ہے، رب اسباب کا پابند نہیں ہے۔ تیرے کام سببوں سے جڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ جب چاہے اسی دنیا میں تیرے ہی کام بغیر سببوں کے بھی انجام دے سکتا ہے۔ کام بندے کے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو مسئلہ ہے وہ جی میں نے ارادہ تو کیا تھا، پھر اللہ نے کرم کیا، سبب بنتے گئے۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ سبب بنتے گئے، لیکن وہ یوں بھی قادر ہے کہ سبب نہ بنے، سبب کوئی نہ ہو، پھر بھی پروردگار کام کو سر انجام دے دے۔ وہ فصلیں جو پانی ہی سے اگتی ہوں، وہ چاہے تو بغیر پانی کے بھی پرورش پا جاتی ہیں۔ یہ اس کا معاملہ ہے، وہ سببوں کا پابند نہیں ہے۔ یہ معاملہ کہ اللہ سببوں کا پابند نہیں، یہ تو وہ حقیقت ہے جسے ہر مسلمان مانتا ہے۔ اور مسلمان ہی کیا، کسی مذہب کا بندہ جو خدا کو مانتا ہے، مثلا عیسائی بھی تو کہتے ہیں نا اللہ مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ماننے کا انداز غلط ہے، تصور غلط ہے، لیکن وہ اللہ کو تو مانتے ہیں۔ یہودی بھی اللہ کو تو مانتے ہیں۔ ہندو جو کافر ہیں اپنے بتوں کو آخر خدا ہی تو مانتے ہیں۔ تو خدا کا تصور تو ہے، جہاں جہاں خدا کا تصور جس شکل میں بھی ہے، کائنات یہ عقیدہ، یہ ایمان رکھتی ہے کہ یہ دنیا سببوں کی پابند ہے، خدا سبب کا پابند نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کا عقیدہ۔ اب اگلی بات جو مسلمان کے لیے اللہ نے رکھ دی وہ دیکھے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سببوں کا پابند نہیں ہوں، لیکن جو لوگ میرے دوستی میں آ جاتے ہیں، میرے دوست بن جاتے ہیں، میرے خاص بندے بن جاتے ہیں، میں ان کے کام بھی ایسے کر دیتا ہوں کہ سبب کا وہاں نام و نشان نہیں ہوتا۔ سبب نہیں ہوتا، کام ہو جاتے ہیں، اور یہ کام بندوں کے ہاتھوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی بات کا نام کرامت ہے۔ جسے ہم ولی کی کرامت کہتے ہیں وہ کچھ اور نہیں، یہ ہے کہ سبب نہیں تھا، کام ہو گیا۔ سبب بظاہر نہیں ہوتا، کام ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ولی کی کرامت ہے جو اللہ نے ظاہر کی۔ 1500 کلومیٹر دور سے ملکہ بلقیس کا تخت بندہ لے کے آیا تھا، قرآن نے بتایا۔ اب تخت کو وہاں سے لانا یہ اسباب کے تحت تو ممکن ہے ہی نہیں، جتنی جلدی وہ لے کے آیا ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ لے کے آیا ہے، یہ اسباب کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا، یہ طے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ اللہ لایا تھا، یار ہر کام اللہ کی طاقت سے ہی ہوتا ہے، اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہوتا ہے۔ لیکن سوال دیکھ، قرآن مجید نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس بزرگ نے دعا کی تھی یا اللہ تخت لے آ، نہیں، نہ ہی اس نے حضرت سلیمان سے یہ کہا تھا جناب مجھے حکم کرے میں دعا کرتا ہوں ابھی اللہ لے آئے گا، ایسا نہیں۔ اس نے کیا کہا تھا، اس کے لفظ دیکھیں، قرآن نکل کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے اس کے لفظ یہ تھے انا آتی کا بہی، میں لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں، میں منگوا نہیں رہا، لے کے آتا ہوں۔ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری آنکھ، آپ کی یا سلیمان نبی اللہ، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں۔ اب بتائیں کوئی انسان اتنی طاقت رکھ ہی نہیں سکتا، یہ سبب کے تحت ہونے والا سرے سے کام ہے۔ اللہ جب چاہے جس پہ چاہے ظاہر فرما دے، اس کی قدرت ہے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو، اللہ نے اپنے بندے جو اس کے خاص ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کو یہ کرامت عطا کرتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے جو سورہ آل عمران کی ہم نے آیت یہاں تلاوت کی ہے، اس میں بھی یہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام
آپ اپنی خاص عبادت گاہ، وہ جو محراب ہے بنا رکھی، وہ جو حجرہ ہے آپ کا جہاں وہ رہتی ہیں، عبادت کرتی ہیں اللہ کی، وہاں اور تو کوئی نہیں جاتا، حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے کفیل ہیں، وہاں کھانا پہنچانا، وہاں دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا کام۔ خالو تھے آپ حضرت مریم علیہ السلام، آپ جاتے تھے، باقی کوئی وہاں پر اس حجرے میں، اس عبادت گاہ میں، اس محراب میں نہیں جاتا تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کلما، جب بھی زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے، جب بھی، کلما جب بھی، اس کا مطلب ہے ایک آدھ دفعہ نہیں ہوا، یہ جب بھی زکریا حضرت مریم کی عبادت گاہ میں جاتے، وجد عندہا رزقا، وہاں پہلے سے رزق موجود ہوتا۔ حضرت مریم کے پاس اچھا رزق ہو بھی تو اتنی اچنبے والی بات نہیں تھی، جتنی اچنبے والی بات یہ تھی کہ جو رزق وہاں ہوتا تھا وہ اس موسم کا ہی نہیں ہوتا تھا، گرمیوں میں سردیوں والا، سردیوں میں گرمیوں والا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اور اس کے جواب میں حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں، قرآن اسے نقل کرتا ہے، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جو سبب میں نہیں تھا، اس موسم کا نہیں تھا، بے موسم کا تھا، بے موسم کا، یہ بے موسم کا دیکھ کر ہی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ امنگ جاگ گئی تھی، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ جو اللہ بے موسم کا دے سکتا ہے، مجھ کو بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ جوانی کا پھل ہے اولاد، بڑھاپے کا نہیں ہے، بے موسم ہے۔ لیکن انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ بے موسم کا بھی دیتا ہے، اور اگر وہ بے موسم کا دیتا ہے، وہی کھڑے ہو کر اللہ کو پکارا، مولا پھر مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ یہ جو بے موسم کا پھل ہے، اس کا مطلب ہے بغیر سبب کے رزق حضرت مریم کے پاس آتا ہے۔ اللہ جب چاہے، جس پر چاہے، جو ظاہر کر دے، یہ اس کی قدرت۔ جس بندے پر وہ ایسی مہربانی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اس بندے کو دی ہوئی اللہ کی کرامت، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اسے یہ کرامت دی ہے۔ کبھی وہ بندے کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، بندے کو خود خبر نہیں ہوتی، اور کبھی وہ بندے کو ایک طاقت دے دیتا ہے، اب بندہ اس کے بھروسے پر اس طاقت کو استعمال کر لیتا ہے۔ یہ جو دوسرا بندہ بیٹھا ہے جو تخت کو لا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسے یہ پتا تھا کہ میں لا سکتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں لا سکتا۔ اسی مان پر تو اس نے کہا نا میں لے کے آتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ خود لا رہا ہے، وہ نہیں جنت سے لا رہے۔ لیکن یہ جو سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا بندہ ہے، اسے تو اللہ نے طاقت دے رکھی، وہ یہ کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں، میں، اس کا مطلب اسے پتا ہے کہ یہ طاقت مجھے اللہ نے دے رکھی۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر تو کوئی ذرہ بھی ہلا نہیں سکتا۔ وہ جس کو چاہے جو طاقت، جتنی طاقت عطا فرما دے، یہ تو اس کی قدرت۔ اب ان دونوں مثالوں میں وہ یہ بیان فرماتا ہے کہ میں ایسی قدرت کا مالک بادشاہ ہوں کہ جو میرے خاص بندے ہو جاتے ہیں ان کو میں ایسا بھی نوازتا ہوں کہ جہاں سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جہاں ظاہری وجود سبب کا نہیں ہوتا، میں ان کے لیے کام کر دیتا ہوں۔ یہ وہ کرامت ہے جسے ولی کی کرامت کہا جاتا ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، آج نہیں، جب سے قرآن نازل ہوا، حضور سید عالم کے صحابہ سے لے کر قیامت تک دنیا اس عقیدے پر ایمان رکھتی رہے گی، رکھتی تھی، رکھتی ہے اور رکھتی رہے گی کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو کرامتیں عطا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو ہم نے ایک رواج بنایا ہوا، ہر ایرا غیرہ اس کے ساتھ کرامتیں جوڑے پھرتے ہیں۔ ایک شخص جو
ایسے ہی کسی بنگی چرسی کے پاس بیٹھتا ہے اور اسی کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہے، اس کے سامنے کرامت کی بات کرو تو وہ اس اپنے بنگی پیر کی بھی 3-3 10-10 کرامتیں سنا دیتا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ہمارے حضرت صاحب نے یہ کر دیا، ہمارے حضرت صاحب نے وہ کر دیا۔ یہ نہیں، یہ سنی سنائی باتیں اور یہ اس طرح کی من گڑت خلاف شریعت محمدی کیا کرامت ہوتی ہے؟ کوئی کرامت نہیں ہے۔ کرامت تو صدقہ ہے حضور سید عالم کے نقش قدم پہ چلنے کا۔ کرامت ملتی ہے حضور کے حکم پر لبیک کہنے کی برکت سے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو مجموع الفتاوی میں علامہ ابن تیمیہ نے جلد نمبر 11 میں صفحہ نمبر 274 پر لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرامات و اولیاء اللہ ہے انما حصلت بے برکت اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں یہ جو کرامت ہے یہ تو حاصل ہی محمد عربی کی نقش قدم پہ چلنے کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، یہ حضور کی پیروی کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، کرامت حضور کی شریعت کی تابعداری کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یہ حاصل ہوتی۔ اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس پہ انکار نہیں۔ جب اس پہ اتفاق ہے، انکار نہیں، تو پھر بھی کچھ لوگ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جب ان کی عقل میں کوئی بات نہیں آتی تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ بھئی پہلے تم نے اپنا ایمان بنایا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ کرامتیں عطا کرتا ہے، اور کرامت کا تعلق سبب سے اور عقل سے نہیں ہوتا۔ یہ تو عقیدہ ہے، یہ تو ایمان ہے۔ اب جب تیرا عقیدہ ہے اور پھر تو دیکھتا ہے کہ فلاں صحابی سمندر پہ قدم رکھ کے چل رہا ہے تو تجھے اچنبھا کس بات پہ ہو گیا ہے؟ وہ محمد عربی کا غلام ہے۔ اگر تو دیکھتا ہے کہ فلاں صحابی شیر کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ، اے شیر جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں محمد عربی کا غلام سفینہ ہوں، اور شیر سر چکا دیتا ہے اور اس کے پاس آ کر ادب سے اپنا پہلو اس کے ٹانگ سے ملتا ہے، رگڑتا ہے، ادب پیش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کا صحابی۔ کرامت تو نام ہی اس چیز کا ہے جہاں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ جب یہ مان لیا کہ کرامت میں عقل کا کوئی دخل نہیں، اب کوئی کام جب باہر عقل سے ہو تو حیرانگی کس بات کی؟ اب حیرانگی کس بات کی؟ یہ تو عقل میں آنا ہی نہیں تھا۔ عقل میں آ جائے تو پھر تو ہر شخص کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، اللہ انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے، وہی کام وہی ہوتے ہیں جو عقل انسانی سے باہر ہوتے ہیں۔ جب نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کی تابع فرمانی میں جب وہی کام نبی کے غلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہ کرامت ہوتی، ہم نے تو عقیدہ رکھ لیا اس پہ۔ اب میں عرض کرتا ہوں وہ بات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بات اٹھی ہوئی ہے جس کو لے کر میں نے یہ آپ کے سامنے گفتگو رکھی۔ یمامہ میں جنگ کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید ہیرا کی طرف بڑھے۔ شام کی طرف رستے میں ایک مقام ہے ہیرا، ہیرا کی طرف گئے۔ وہاں جب جا کے آپ نے دشمن کو گھیراؤ کر لیا، دشمن نے اپنے آپ کو قلعوں کے اندر بند کر لیا، خالد بن ولید آ گیا ہے، فتح کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں، اس لیے اپنے آپ کو اپنی فوجوں کو لے کر وہاں دشمن قلعوں کے اندر بند ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے قلعوں کا گھیراؤ کر لیا، گھیرے گئے۔ اب کئی دن وہاں کئی دن قلعوں کا گھیراؤ جاری رہا۔ خالد بن ولید کے پاس کچھ لوگ آئے، وہاں بنی مرازبہ کے لوگ آئے، آ کے کہنے لگے جناب بات یہ ہے یہاں کے لوگ زہر دے کے مار دینے کا بڑا کام رکھتے ہیں،
یہ عام طور پہ اپنے دشمن کو زہر سے ختم کر دیتے ہیں. ذرا کھانا کھاتے ہوئے خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہیں سے کوئی دعوت آئے، کوئی کھانا آئے، کوئی آپ کو زہر ملا کے کھلا دے. یہاں کے لوگ زہر دے کے مار دیا کرتے ہیں. جناب ذرا بچیے گا، خیال رکھیے گا. فرمانے لگے کون سا زہر ہے جو اس علاقے میں بڑا کام کرتا ہے، بڑا چلتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہاں کا زہر اتنا تیز ہے، تریاک ہی نہیں ہے، اس کا تریاک ہی نہیں ہے، بڑا تیز زہر ہے. حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے ہم اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جب تک ہمارا اللہ مارنا نہیں چاہے گا تب تک کوئی مائی کا لال ہمیں مار نہیں سکتا. لا ذرا زہر میرے پاس زہر لے کے آؤ، ذرا میں دیکھوں کون سا زہر ہے. بندے زہر لے کے آئے. حضرت خالد بن ولید نے اخذہ وجعلہ فی راحتہ، زہر کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، ہتھیلی پہ رکھ کے ثم طعمہ، پھر زہر کو اپنے منہ میں لیا اور کھا گئے. زہر قاتل تھا، جان لے لینے والا لمحہ بھر میں، اتنا تیز زہر تھا. خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھا، قال بسم اللہ کہا اور زہر کو منہ میں رکھ کر کھا گئے. آپ کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہیں تھا. وہاں کے لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہے جو زہر کو کھا گیا. حضرت خالد بن ولید کو شک نہیں تھا کہ دیکھتا ہوں زہر کچھ کرتا ہے کہ نہیں، انہیں یقین تھا کہ یہ زہر کچھ کر ہی نہیں سکتا. کرامت ہے، اللہ کے بندے ہیں. ہمارا رب جب تک نہ چاہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کر تجربہ کرے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. دل میں الہام ہوتا ہے، اٹھ اور اس کے سامنے یہ بات کر دے، وہ اس وقت کی بات ہوتی ہے. خالد بن ولید نے بات کی، زہر کو کھا گئے، زہر نے کچھ اثر نہ کیا. اب یہ خالد بن ولید کی کرامت تھی، لیکن یار لوگوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے، لوگوں کو پریشانی ہو گئی جی کیسے ہو گیا، زہر نے اثر نہیں کیا، کیسے ہو گیا. اب اس پہ سوال در سوال. پہلا سوال، او کیا خالد بن ولید کا مقام نبی کریم سے اونچا تھا؟ نبی کریم پر تو زہر اثر کر گیا جو خیبر میں یہودیہ نے دیا تھا، خالد پر کیوں اثر نہیں کیا؟ سوال ہے نا، ایک سوال کر کے اگلے کو ہلا دینا. بندہ ایک دم سے ہٹ جائے، یار بات تو ٹھیک کہ نبی کریم پر تو زہر اثر کر گیا جو خیبر میں یہودی عورت نے دیا تھا، ان پر تو اثر کر گیا، خالد پر اثر کیوں نہیں کیا؟ کیا خالد کا مقام نبی کریم سے اونچا تھا؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. سمجھنے والے معاملات ہیں. اب میں عرض کرتا ہوں، اس کا جواب تو میں پیش کرتا ہوں کہ خالد کا مقام کہاں تھا اور نبی کریم پر زہر کا اثر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا کیسے ہوا تھا، یہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں یہ عرض کر لوں کہ کیا یہ خالد بن ولید والا وقوعہ اس صدی کی ایجاد ہے؟ یہ ہماری کتابوں میں ہم نے لکھا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں جی کون سی کتابوں میں لکھا ہے؟ مصیبت یہ ہے بابا، اگر تو کتابیں نہیں پڑھتا تو یہ قصور ہمیں کیوں دیتا ہے؟ اگر تو پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس سے ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو کہا تھا پڑھ لے، علم حاصل کر لے، تیری مصیبت کہ تو نہیں پڑھ سکا. کون سی کتابوں میں لکھا اسے پتہ ہی نہیں چل سکا. امام بخاری کا استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب امام بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث کا نمبر 34,419 اور بعض نسخوں میں 33,730 نمبر پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، امام بخاری سے بھی پہلے. امام ابن ابی شیبہ کے بعد دوسرے نمبر پر امام احمد بن حنبل. کون ہے احمد بن حنبل؟
سعودی عرب کے بہت بڑے بڑے مفتی، علامہ ابن تیمیہ ہو، ابن قیم ہو، جو بھی ہو، اپنے نام کے ساتھ حنبلی لکھتے ہیں احمد بن حنبل کے نام کی وجہ سے۔ یہ احمد بن حنبل وہ ہیں جو عبد القادر جیلانی غوث اعظم بھی ان کے پیروکاروں میں شامل ہیں۔ یہ احمد بن حنبل نے اپنی کتاب لکھی فضائل الصحابہ، حدیث کا نمبر 1480 حدیث یہ جو سنا رہا ہوں واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے لکھا، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے لکھا، مسند ابو یعلا حدیث کی تیسری کتاب، حدیث کا نمبر 7181، امام طبرانی کی معجم الکبیر چوتھی کتاب، حدیث کا نمبر 3718 اور 3719، پانچویں کتاب حافظ ابو نعیم کی دلائل النبوت، حدیث کا نمبر 368، چھٹی کتاب امام بیہقی کی دلائل النبوت، حدیث کا نمبر 3095، ساتویں کتاب مجمع الزوائد، حدیث کا نمبر 15884، آٹھویں کتاب مجموع الفتاوی علامہ ابن تیمیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 277، نویں کتاب نویں علیہ صحابہ ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 471، دسویں کتاب ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 304، گیارہویں کتاب علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229۔ اور بتا کتنے حوالے تجھے میں پیش کر دوں کتاب کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری زندہ۔ اتنی کتابوں میں تجھے نظر ہی نہیں آیا؟ یہ تو میں نے چند نام لیے ہیں، نام لیتا جاؤں جمعہ ختم ہو جائے صرف کتابیں گننے میں۔ کتنی کتابوں میں یہ آیا ہے؟ اس صدی میں نہیں لکھا یہ۔ اور جس کی میں بات کر رہا ہوں پہلی کتاب کا میں نے نام لیا ہے امام ابن ابی شیبہ۔ کب فوت ہوئے؟ امام بخاری سے بھی پہلے 235 ہجری میں۔ حضور کا آخری صحابی اختلاف روایت کے تحت 110 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، اور 235 ہجری میں کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کا مصنف فوت ہو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل امام بخاری سے پہلے فوت ہوئے ہیں 241 ہجری میں۔ حافظ ابو نعیم 430 ہجری میں۔ مسند ابو یعلا کے مصنف امام ابو یعلا 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام طبرانی 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ابو نعیم 430 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام بیہقی 458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ علامہ نور الدین ہیثمی مسمع مجمع الزوائد والے وہ 807 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ علامہ ذہبی 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ بتا ان میں سے کون سا ہماری صدی میں فوت ہونے والا ہے؟ سب پیچھے والے صدیوں والے۔ انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں لکھا ہے، ان کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب کوئی بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، ہم تو بڑے راضی ہیں کوئی ضعیف کہے، لیکن کوئی مائی کا لال آئے اور ہاتھ رکھے پچھلی صدیوں میں ایک محدث کا نام بتائے جس نے کہا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر تو کہتا ہے کہ تیری جرا دیکھنی ہے تو پھر رکھ بخاری شریف ہمارے سامنے، ہم سے پوچھ بتائے تجھے کہاں کہاں ذوف پیدا ہوا ہوا۔ ضعیف کا مقابلہ اگر محدثین کا تبصرہ تجھے منظور نہیں ہے تو اگر تیرا تبصرہ ہوگا تو اس کے مقابلے میں پھر میرا تبصرہ ہوگا۔ پھر ہمیں بتانا پڑے گا تجھے کہ ضعیف کہتے کسے ہیں۔ ایسی پھبکیاں ہمیں نہ دے۔ وہ کہتے ہیں جی خالد بن ولید کا مقام حضور سے اونچا تھا۔ او خبیث شخص، تجھے پتا ہے حضور سید عالم کو نے جو زہر کھایا تھا کب بسر ہوا ہے اس کا؟ اتنا تیز زہر تھا کہ سرکار کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے ان میں سے 2 صحابہ لقمہ کھاتے ہی وہیں شہید ہو گئے، لقمہ کھاتے ہی شہید ہو گئے۔ اور حضور نے فرمایا صحابہ رک جاؤ،
اس لقمے نے گوشت کی بوٹی نے مجھے بتایا ہے یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے گا، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور خالد بن ولید تو زہر تو کھا رہا ہے، محمد کو تو زہر بول کے بتا رہا ہے، مقام کی بات کر رہا ہے۔ حضور کے غلاموں کو کرامتیں ملی ہیں سرکار کے قدموں کا صدقہ، سرکار کی برکت سے کرامتیں ملی ہیں، اور آقا 4 سال تک زہر کا معاملہ ہوتا تو سرکار بھی وہاں شہید ہو جاتے، اللہ نے روکا، اور پھر چونکہ اللہ نے حضور کو شہادت عطا کرنی تھی اس لیے 4 سال بعد اس زہر کا اثر لوٹایا گیا۔ آپ زندگی بھر ہلکا ہلکا اثر محسوس کرتے رہے لیکن پھر لوٹا دیا گیا۔ سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ میں زندگی بھر اس زہر کا اثر محسوس کرتا رہا ہوں، اور اب اس لمحے مجھے لگ رہا ہے جیسے میری شاہ رگ کٹ رہی، کیونکہ اللہ شہادت دینا چاہتا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جس صحابی کے ہاتھ پر ہو گئی، یا بعد والا بندہ، آج ہم کہتے ہیں غوث اعظم نے مردہ زندہ کیا تو کہنے والا کہتا ہے وہ جی غوث اعظم نے مردہ زندہ کر دیا، غوث اعظم نبی سے اونچا تھا۔ تیری جہالت کا میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ ذرا، جنگ خندق جب ہوئی تھی، سرکار نے خندق کھدوائی تھی، صحابہ کے ساتھ مل کے حضور خندق کھود رہے تھے، کیا صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے کہ نہیں باندھے ہوئے تھے؟ بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ اور جب سرکار کے پاس گئے صحابہ، یا رسول اللہ یہ دیکھیں ہم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، تو آقا نے اپنی قمیض اٹھائی، دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے صحابہ دیکھو میں نے 2 پتھر، یہ جانتے ہو کیوں باندھے تھے؟ بھوک کو برداشت کرنے کے لیے۔ ایسا ہی تھا۔ پھر شیب ابی طالب کا منظر پہلے والا یاد کرو، جب 7 نبوی میں بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق توڑ لیا تھا قریش مکہ نے، اور یہ شیب ابی طالب میں جا کے رہے، کیا کھاتے تھے وہاں پر؟ کتابیں کہتی ہے کبھی درختوں کے پتے کھاتے، کبھی پہاڑوں پہ اگنے والی گھاس کھاتے، گھاس کھاتے، کھانے کو کچھ نہ ملتا، قسم پرسی کی حالت۔ اور پھر کیا یاد نہیں ہے، پھر کیا یاد نہیں ہے کہ سرکار دو عالم کے کاشانہ اقدس میں مہینہ مہینہ بھر چولہا نہیں جلا، آپ نے کئی دن فاقے میں گزارے ہوئے ہیں سرکار نے۔ یہ تو پتا ہے نا حضور نے بھوک میں کئی دن گزارے ہیں۔ اب ذرا اٹھاؤ نا بخاری شریف، میں آپ سے کے سامنے جو منظر رکھ رہا ہوں، بخاری شریف اٹھائیں، حدیث نمبر 3095۔ حضرت خبیب کو مشرکوں نے گرفتار کر لیا۔ مشرکوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ حضرت خبیب کو۔ حضرت خبیب، یاد رکھنا، حضرت خبیب کو مشرکوں نے گرفتار کر لیا، ان کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا۔ حارث کے بیٹوں نے گرفتار کیا ہوا تھا، حارث کی بیٹی، وہ بیٹی کا مطلب یہ نہیں کہ 4 سال کی بچی ہے لیکن جوان بیٹی، وہ کہتی ہے میں کمرے میں داخل ہوئی جہاں خبیب کو لوہے کی زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، واللہ میں نے اللہ کی قسم میں نے عجب منظر دیکھا، خبیب بندھا ہوا تھا مگر ہاتھوں میں انگور تھے جنہیں کھا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آئے۔ وَمَا بِمَكَّةَ مِن ثَمَرٍ، اور مکہ میں انگوروں کا موسم تھا ہی نہیں، خبیب کے پاس کہاں سے آ گئے؟ کافرہ بیٹی کہہ رہی ہے میں نے خبیب کو دیکھا وہ انگور کھا رہا تھا، انہو لرزق من اللہ رزقہ خبیبا، اللہ کی قسم یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے خبیب کو عطا کیا تھا۔ مجھے بتاؤ نا ذرا، خبیب کا مقام نبی سے اونچا تھا، نبی کے گھر میں تو بھوک رہے اور خبیب انگور کھائے بیٹھ کر، اور تجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نبی تو جب چاہے جنت سے انگوروں کا گچھا توڑ لیتا ہے، لیکن نبی اپنی ذات کے لیے یہ معاملات نہیں دکھاتا، نبی کے شان اور ہیں، اللہ جب چاہے حکمتیں اس کی ہیں، وہ جب چاہے جس کے ہاتھ پر جو چاہے ظاہر کرنا چاہے، الگ معاملہ ہے۔ جنگ احد میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ہندہ آئی، بعد میں اسلام قبول کیا، اب جب اسلام قبول کیا تب ہم نام عزت سے لیں گے، لیکن جس وقت آئی ہے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوا۔ اس وقت ہندہ نے وہاں آ کر کیا کیا تھا جانتے ہیں؟ جنگ احد میں امیر حمزہ حضور کے چچا جب شہید ہوئے تو کافروں نے کیا کیا، ان کا حال ناک کاٹے، کان کاٹ ڈالے،
امیر حمزہ کا جسم جگہ جگہ سے کاٹ کاٹ کے بوٹیاں کاٹ کے منہ کا حلیہ بگاڑ دیا، ہار بنایا ان کا، بوٹیوں کا ہار بنا کے گلے میں ڈال کے پھرتے رہے لوگ، مسلح کیا لاش کا، جسم اقدس کا مسلح کر دیا، جسم کی حالت برباد کر کے رکھ دی، یہاں تک جسم کا حشر نشر کر دیا کہ حضور کی پھپھی صفیہ دیکھنے آئی نا جہاں، تو سرکار دو عالم نے صحابہ کو کہا اسے پیچھے روک دو، یہ تاب نہیں لا سکے گی جو حشر ہوا ہے، جو حلیہ امیر حمزہ کے جسم کا ہوا ہے یہ برداشت نہیں کر سکے گی، اسے دیکھنے نہ دو، اسے پیچھے رہنے دو۔ اوہ حضرت امیر حمزہ کے جسم کا یہ حلیہ ہوا، سب جانتے ہیں نا ہوا۔ اب آئیں بخاری شریف کے اوپر، بخاری شریف حدیث نمبر وہی 3095، اسی کا اگلا حصہ۔ حضرت عمر فاروق کا سسر، اس کا نام تھا عاصم انصاری، عاصم انصاری کو مشرکوں نے شہید کر دیا۔ اب شہادت کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اس کے چیتڑے اڑائے جائیں، اس کے ناک کان کاٹ لو، اس کی انگلیاں کاٹ لو، اس کا مسلح کرو، کرنے لگے۔ بخاری شریف کہتی ہے جس وقت کافر عاصم کے جسم کی طرف بڑھے، اللہ نے تموڑیوں اور پونڈوں کا ایک چھتا ان کے جسم پر طاری کر دیا۔ ایک چادر تھی، ایک چادر بن گئی، تموڑیاں اور پونڈ بڑے بڑے، وہ آ کے جسم اقدس کے اوپر یوں چھائے جیسے چادر چھپ گئی، کسی کافر کی جرت نہ ہو سکی کہ ان کے جسم کو نقصان پہنچا سکے۔ جب کافر لوٹ گئے ناکام ہو کر، پھر وہ چھتا واپس چلا گیا، عاصم کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ مجھے بتاؤ ذرا، عاصم کا مقام امیر حمزہ سے اونچا تھا، اور سید الشہداء تو امیر حمزہ ہے، پھر عاصم کی لاش کی حفاظت کیوں کی ہے مولا نے؟ یہ حکمتیں اللہ کی ہیں، جب چاہے جہاں چاہے ظاہر کرے۔ اس پہ اعتراض نہ کر کہ فلاں کے ہاتھ میں ہوا ہے، فلاں کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہوا، یہ حکمتیں اللہ کی ہیں۔ تجھے نہیں پتا صحابہ کے مقامات کیا ہیں، وہ صحابہ تو حضور کی نبوت کی صداقت پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہیں میدان میں، ہر طرح سے گواہی دیتے ہیں، تلوار سے بھی گواہی دیتے ہیں، ایمان سے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ پھر انہیں سبب کا پابند نہیں رہنے دیتا، اللہ انہیں بغیر سبب کے رزق بھی عطا کرتا ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ میں یہی عرض آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یہ نہ سوچا کریں کریں گے تو کھاواں گے، کریں گے تو کھاواں گے، او کار اس لیے کہ محمد عربی نے کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ یہ نہ سوچا کر کے میں کراں گا تے کھاواں گا، تو نہ بھی کرے گا، بڑی دنیا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں دنیا ہے، نہیں کرتی، رب ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ یہ نہ سوچ، رزق اللہ کا دروازے غیبی کھلوا اپنے اوپر، وہ غیبی دروازے جب کھل جاتے ہیں پھر نہیں پتا چلتا کہاں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ غیبی دروازے، سبب سے باہر نکلو، سبب کے اندر نہ رہو۔ سببوں کو پیدا کرنے والا بغیر سبب کے بھی عطا کر سکتا ہے، ہمیں اس کی عطاؤں کے مزے لینے ہیں۔ کیسے وہ بنائے سبب، یہ اس کا کام ہے، بغیر سبب عطا کرے اس کا کام ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں جو سبب کا محتاج نہیں۔ ہمیں کیوں جوڑ کے رہنا ہے اس بات سے، نہیں جی یہ کرنا ہے تو یہ ہونا ہے نا، یہ آ گیا ہے تو یہ ہوگا نا، اس پہ نہ رہو۔ ہر معاملہ اللہ سے جوڑ کے رکھنا ہے، وہ چاہے گا تو کچھ ہو سکتا ہے۔ میں عام طور پہ لوگ کہا کرتے ہیں وہ جی جادو ہو گیا ٹونا، میرا تو اکثر یہی معاملہ رہتا ہے، اکثر یہی کہتا ہوں، وہ جادو ٹونا قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کسی کا کوئی جادو کسی پر اثر نہیں کر سکتا اگر میں نہ چاہوں تو۔ جب اس کی چاہت سے جڑی ہوئی ہے ہر شے، اگر جادو کرنے والا بیٹھا ہے تو میرا مسئلہ کہاں گیا ہے؟ میں کیوں نہیں رب کی بارگاہ میں جھک رہا؟ میں کیوں نہیں اس شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتا مولا یہ تو تجھ سے تگڑا نہیں ہے، یہ تو تجھ سے طاقتور نہیں ہے، مولا میرا ایمان ہے تیری ذات پر، اب تو مجھے بچا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم محمد عربی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی،
سرکار نے طریقہ سکھا دیا، آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ سرکار ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں مبارک پر پھونک مارا کرتے اور جسم اقدس سے پھیر لیا کرتے۔ آقا کو حاجت نہیں تھی، ہمیں بتا رہے تھے یہ بچنے کا طریقہ ہے۔ ہم سونے سے پہلے اگر یہ 3 سورتیں پڑھ کے سوئیں، اگر اٹھے صبح بھی یہ کام کر لے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے۔ اگر شیاطین ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے رہے تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے امتی ہیں، کھڑاک کے جئیں گے، پورے روب کے ساتھ جئیں گے، کفر کی ہر طاقت کے سامنے للکار کے جئیں گے، سر جھکا کے نہیں۔ ہم نے اگر سر ادب سے نیچے رکھنا ہے تو اپنے مسلمانوں کے ساتھ سامنے جو عاجزی سے کھڑے ہیں، ہم کفار کے سامنے عاجزی سے نہیں کھڑے۔ ہمیں تو حکم ہے، کعبہ کا طواف اللہ کی عبادت ہے، مگر وہاں بھی پہلے 3 چکروں میں آج بھی پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سرکار نے شروع کروایا تھا مکے کے کافروں پر روب پڑ جائے، تعداد میں تھوڑے ہیں مگر ڈرتے نہیں ہیں، للکار کے چلتے ہیں۔ ابو دجانہ احد کی جنگ میں کیوں چلتے تھے اکڑ اکڑ کر؟ سرکار نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے سوائے اس میدان کے، جب کافر کے سامنے کھڑے ہیں تو للکار کے سینہ تان کے کھڑے ہیں، اور پھر اگر اپنا بھائی سامنے ہے تو عاجزی سے کھڑے ہیں، پھر ہم ادب سے کھڑے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے سارے رشتے اپنے ساتھ جوڑ لے، ہمیں اپنا بنائے، اپنا خاص بندہ بن کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔